नहीं थी। हमारी बेटी से आपका लेना देना क्या है? रहा करता, आखिर एक वक्त में अलग तो होना ही होता है। बेटा तुम अभी से इसको लेके अलग हो जाओ। एक बच्चियां वो होती हैं जो खानदानों में आके खानदानों को जोड़ती हैं। बेटा ये तो खानदान तोड़ने चल पड़ी है। वो अंबर बेटा मेरे घर पे आ तो जाती तुम यार, क्या हो गया? बात ये है कि अंबर का कसूर नहीं, अंबर की माँ का कसूर है। माँ का कसूर है। माँ अगर उसको तरबियत देती, जो कि उसने मेरी तरबियत गिनी थी कि आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, आज मेरी तरबियत का असर है तो हमारा बेटा वापस आया है ना, बड़ी मुश्किल से वापस आया जी। और इसकी तरबियत ये थी कि इसने मेरे साथ 2 दफा फोन पे बात की और दोनों दफा इस बच्ची ने मेरे साथ बदतमीजी की। वो तो बड़ी चिल है। चिल है। बच्चियों में एक झिझक होती है। 30 दिन इसने व्लॉगिंग की है, इसने लिपा पोती करके इसने सैलियां भी खाई हैं, इफ्तारियां भी खाई हैं। मेरा बेटा इस तरह रोया जैसे इसको रोना चाहिए था, वो रोया है। अच्छा, लोग कह रहे हैं जी अब वो परेशान थी तो सिनेमा भी ना जाती। अरे भाई जिधर मर्जी जाए, हमें क्या हमारी तरफ से आजाद हो गई। लेकिन मैं कॉमन सेंस की बात करता हूँ। हर इंसान पे जब परेशानी आती है तो परेशानी को लेकर कुछ अरसे के लिए बैठ जाता है। वही मैंने ही अंग्रेजों वाला कानून पहले देखा है, जनाजा सामने पड़ा हो तो पैग लगा के बैठ जाओ। जब परेशानी आती है तो सिनेमाओं में भाग जाते हैं। बेटा जिधर मर्जी जाओ, हमारी तरफ से तो आजाद हो। लेकिन मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। वो मर्द होकर परेशान हुआ, तुमने इस बात को परेशानी में लिया ही नहीं। वही इतनी बेबाकी है तुम में। और फिर मेरे बेटे के बारे में कहा जा रहा है जी कंगला कंगला कंगला। ये 6-7 करोड़ रुपए का घर है जिसमें हम बैठे हैं। ये वापडा टाउन एरिया का घर है। ये 1.5 कनाल में है, कोई छोटी जगह नहीं है। ये हमें कैसे कंगला आप साबित कर रहे हैं? मेरा बेटा अगर उसको बोल रहा था आओ मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, तो क्या समझते हैं आप? वो 4-5 साल से दुबई में मौजूद था। उसकी एक वहां पे साख है, उसकी एक पहचान है। वो कोई तो बात थी जो इतने इत्मीनान से वो लेके जा रहा था। और जहां पे बेटा खामद रहते हैं वहीं पे बीवियों को रहना होता है। हमें क्या पता था कि तुम हमारे बेटे को डोली में डाल के हैदराबाद ले जाने के चक्करों में हो। और हर आदमी उठ के कह रहा है एक बार हैदराबाद जाएं, जाके दरवाजा खटखटाएं। यूट्यूब के ऊपर बोल बोल के मिन्नतें कर रहा है, इसको ब्लॉक किया हुआ, यहाँ पे आने को तैयार नहीं। मजीद जलील करवाने के चक्कर में है आप लोग। अब आप कह रहे हैं सबूत है, सबूत दे देता हूं मैं सबूत। अब उन्हीं के घर की फैमिली के अफराद हैं। अब आप चाहते हैं 2 घर और खराब हो? मैं बाकी की पब्लिक से ये क्वेश्चन करता हूँ, खुदा के लिए आप आके इंसाफ करके बताएं। अब ये लोग मजीद इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं और यूट्यूब की वजह से हमारा रिश्ता खराब किया गया। यार हमारी फैमिली है, हमारे मामलात हैं। हमने तो ये राइट दिया भी नहीं किसी को कि कोई आके यूं बोले, कोई मेरे बेटे के करैक्टर पे गंद उछाल रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। यार ये जुर्म है। नहीं, 1 मिनट, अब मैं थोड़ी सी बात करती हूँ। एक बच्ची जो कि आपके घर नहीं आती और दूर से बैठ के सास नंदों के साथ बदतमीजी करती है और उनको कह देती है कि लोग कहते हैं जिनको ईद मुबारक कहो तो कहते हैं मैं इनके ऊपर लानत ना भेजूं। क्या ये इसकी एक जुबान है? क्या ऐसी लड़कियां घरों में लाई जाती हैं? अब जितने लोग इस टाइम देख रहे हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, उन्होंने भी बयाने हैं, क्या अंबर जैसी लड़की उनके घर आएगी उसको कबूल करेंगे? क्या आपने व्लॉगिंग बनाते हुए मीठी जुबान देखी है तो आप कहते हैं मीठी है? मीठी है। अरे भाई किसी के छत के नीचे जाके बैठो तो फिर पता चलता है कि क्या। एक बात और करते हैं, आपको पहले नहीं था पता। और भाई कैसे पता चलता है? जब कोई किसी के घर ना आए या किसी के वस ना कोई रिश्ता करके और खरबूजा खा के पता चलता है वो मीठा है या फीका है। कैसी बचकाना गुफ्तगू है। अब मैं उन लोगों को भी कुछ पैगाम दूंगी जो वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं फलां की बेटी थी, आपने ऐसा क्यों किया? मीना मेरी भी तो बेटी थी। उनकी बेटी को कवर कर रहे हो, हमारी बेटी को आप बदनाम कर रहे हैं। की बेटी नहीं थी। हमारी बेटी से आपका लेना देना क्या है? आप वीडियो बना के उसकी इज्जत उछाल रहे हैं। ये किसी की बेटी नहीं थी। घर की चारपाइयों पे बैठ अगर हम खामोश हैं तो इसके पीछे कुछ बातें हैं। अभी भी खामोश है। नहीं खोलेंगे, इसलिए नहीं खोलेंगे कि आप लोगों को मौका नहीं देना चाहते बात करने का। गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं आप लोग। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अच्छी फेवर कर रहे हैं कि मेरी बेटी की इज्जत उछाल के रख। फेवर करने की बजाय आपने इन रिश्तों को खराब करके रख दिया है। चले एक मिसाल देती हूँ। ये जितने मर्द हजरात हैं जो शादीशुदा है या जो गैर शादीशुदा भी यहाँ बैठे हैं, उनकी लिए अंबर जैसी लड़की हो और उनकी माँ के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे तो क्या वो अपनी बीवी का मुंह चूमेंगे? क्या करेंगे उस टाइम पे? जवाब दे मुझे। हमने अपने बेटे को नहीं कहा तलाक दो, हमने कहा इसको ले जाओ, इसको अलग घर में ले जाओ।
طلاق وہ بتاتا ہے اپنے بیڈ روم میں دیتا ہے اس کو, تو انڈیا تک جا کے نشر ہوتی ہے. کون کرتا ہے؟ انڈیا سے بات لیک آؤٹ ہو کے ہمیں بات یہ ہے کہ وہ گھر جو ہے نا بلاگنگ کا بہت شوقین ہے, ان کو نشہ چڑھا ہوا بلاگنگ کا. انہوں نے گنوا دیا کہ ان سب کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپیہ ہے. شیخ مقیم بول گیا, ٹھیک ہے, اور ان کو نشہ چڑھا ہوا ہے. ان کے تو اپنے گھر میں بلاگنگ کی لڑائی ہوتی ہے, آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے. ہاں اس کے پیچھے ابھی باتیں ہیں, میں نہیں کروں گی. آپ لوگوں کو کیوں دوں یہ رشتہ؟ آپ لوگوں کو بیٹھ کے کیا ہم لوگوں نے, جو ہم لوگ آپ کو جواب دیں ہیں. کیوں؟ ہم نے تو پوچھا بھی نہیں آپ سے کمنٹس آپ کیا آگے ہمارے دیں. رشتے دار ہیں, ہم آپ کو جو یہ آگے ساری آپ باتیں کمنٹس دے بتائیں؟ رہے ہیں یہ یوں ہے, یہ ہمیں بتائیں, ہم کیوں بتائیں جی ہم آپ کو؟ ایک خاتون کینیڈا سے بیٹھ کے بول رہی ہے منہ بند رکھے تو ٹھیک ہے, منہ کھول لے تو بدتمیز ہے. یہ کیا باتیں ہیں, کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے آپ کے منہ کو دیکھ کے کچھ کہا ہے؟ آپ کا منہ اتنا بڑا ہے, یار کمال ہو گئی ہے. میری اولاد کو بیٹھ کے تم آپ لوگ اس طرح سے اچھالنا شروع ہو گئے. ہمارا آپ کا لینا دینا ہی نہیں کو تھا. بچے بڑے ہونے ہیں, اگر اس طرح کی پوزیشن آپ کے ہاں ہو جائے گی, کیا کریں گے جی آپ لوگ؟ اس لڑکی کے گلے میں ہار ڈالیں گے جو بدتمیز آپ کے گھر آ جائے گی, جس کو ساس کی تمیز نہیں ہے, جس کو نندوں کی تمیز نہیں ہے, جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. کیا آپ اس کو اپنے گھر لائیں گے؟ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے باہر گیٹ پہ نہیں چھوڑ کے آئیں گے؟ سنیں, جب سے یہ نکاح ہوا ہے نا, ہم میاں بیوی فارغ تھے اس معاملے میں سے. کیوں؟ شبانہ اور اس کی بیٹی امبر نے یہ سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا. ہمیں تو وہ اس نے کچھ جانا ہی نہیں ہوا تھا. یہ لو میرج نہیں ہو رہی تھی, یہ ارینج رشتہ تھا جس کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اصل میں بات یہ کہ شبانہ ود کوکنگ کو نا عادت ہے مردوں کو نیچے لگانے کی. ہم نے سب, میں اس گھر میں رہ کے آئی ہوں, میرے سے بہتر کون جانتا ہے کہ میں نے اس گھر کا ماحول کیا دیکھا. ہاں جی, میں نے اس گھر کا ماحول دیکھا, میرے سے پوچھے, لیکن بہت کچھ دیکھا ہے. لوگ نہیں بتاؤں گی. لوگ کہہ رہے ہیں غلطی سوٹی کی تھی, اس نے بات شروع کی. وہ چھوڑے, جس نے گفتگو کی اور جس نے فیک میسج کیے وہ کون تھا؟ وہ امبر تھی. میرا بیٹا گھر چھوڑ کے جاتا ہے کس کی وجہ سے؟ امبر کی وجہ سے. میرے بیٹے کا وہاں پہ جاب کرنا مشکل کیا کس نے؟ امبر نے. میری تو میرے بیٹے سے بات نہیں ہو رہی تھی, بات تو کر رہی تھی یا شبانہ اور یا امبر, ان تینوں کی تھی. ان تینوں کی وجہ سے ساری گھر پر یہ تو ڈال سیوٹی جی پہ دی ہے. آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی آپ کی بیٹی بہن بھائی کا رشتہ کرواتا ہے تو کیا آپ سارا بلیم اس پہ ڈال دیں گے؟ یہ انصاف ہے آپ کا؟ ایک خاتون ہے جو بڑی چادر لے کے بیٹھتی ہیں, میری ایج کی ہی بن جاتی ہیں, انہیں نہیں پتا کب انہوں نے بھی اپنے بچے بیانے ہیں. اگر ان کے اوپر یہ صورتحال ہو کہ کیا کریں گی وہ؟ اب اس کے اوپر وہ لوگ بھی نہ آئیں گے کہ اس کی امی نے یہ بات کہی. کیا ہم اب یہ تماشا کھیلتے رہیں گے آپ لوگوں کے ساتھ؟ آج ابھی کچھ کہا تو گھنٹے بعد کہیں گے جی اس کا بھی ہمیں جواب دیں. کیوں دیں ہم آپ کو جواب؟ آپ کو بٹھا کے رشتہ کیا ہوا ہے, آپ ہمارے رشتے دار ہیں. آپ لوگ کمنٹس دیتے ہیں, آپ کو کیسے پتا چلتا ہے جی کیا ہے؟ وہ اٹھتا ہے ویڈیو لگا رہا ہے, اٹھتا, آپ ہم میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں. آپ نے کیمرے لگائے ہیں ہمارے گھروں میں جو آپ اس طرح کی گفتگو آپ کر تو رہے ہیں. یوں باتیں کرتی ہیں, آپ عقلیں کل ہیں, آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہوگا, آپ جو بات کرنے کا. آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں. ارے بھائی اپنے گھروں کو سنبھالیں آپ لوگ. رشتہ خراب ہوا ہے ان کی بیٹی گڑیا کی وجہ سے, آج آپ کو بات جو کہ نہیں چاہتی تھی یہاں رشتہ ہو. مقیم صاحب ہوٹل میں آئے ہیں تو انہوں نے آ کے کہا ہے یہ سب معاملات میری بیٹی گڑیا نے خراب کیے ہیں. میں بہت تنگ ہوں اپنی اس بچی سے, میں لاہور شفٹ ہو رہا ہوں, جس دن لاہور شفٹ ہو جاؤں گا میرے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. فتنی ہے وہ لڑکی, ایک نمبر کی فتنی لڑکی ہے. میں جتنی دفعہ ان کے گھر گئی ہوں وہ لڑکی نے کبھی مجھے سلام نہیں کیا, کبھی میرے گلے نہیں لگی. کیا بگاڑا ہم نے اس کا؟ شبانہ مدر ٹریسا بن کے آ کے بیٹھ رہی ہے, لوگوں کو 4 حدیثیں پڑھ کے سناتی ہے تو لوگ اس کے دیوانے ہوئے ہیں. کبھی ان کا اصل چہرہ تو آپ دیکھیں کیا ہے. آپ نے ہمیں مجبور کیا یہاں آ کے باتیں کرنے کے لیے. تو خدا کا خوف کریں آپ لوگ بھی, انصاف کریں. وہ کسی کی بیٹی, سویٹی بھی کسی کی بیٹی ہے. کیوں آپ اتنا ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں کہ آپ بہت زیادہ فیور ان کی کرتے ہیں؟ وجہ کیا؟ ان سے فیم لینے کے لیے؟ آپ فیم لینا چاہتے ہیں ان سے؟ کیا آپ کی فیملیز میں ایسے معاملات نہیں ہوتے؟ اس کو بھی اچھالتے ہیں آپ.
کیا آپ دودھ کے دلہے بھی ہیں کہ آپ کے گھروں میں ایسی نہ طلاقیں ہوتی ہیں نہ لڑائی کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ دودھ کے دلہے ہوئے ہیں. دودھ کے دلہے آپ کسی الگ دنیا سے ہیں، آپ لوگ اسی دنیا کے حصے ہیں. آپ یہ جتنے مرد حضرات باتیں کرتے ہیں نا، پتہ نہیں دن میں ان کی اپنی بیویوں کے ساتھ کتنی لڑائیاں ہوتی ہوں گی. بات کرتے ہیں میرے بیٹے کی، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں دو بلاگ بنانے والی ملی. ہاں جی، ہماری بدقسمتی تھی. اور کہا جا رہا ہے لالچ کر کے اس کو لے کے آئے. کوئی لالچ نہیں ہمیں. اس وقت ملک بھرا پڑا ہے، بے روزگاری ہے، بہت سی لڑکیاں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کما رہی ہیں. یہ ولاگنگ والی رہ گئی تھی. اور میرے بیٹے نے تو کئی دفعہ کہا ہے یوٹیوب بند کرو. اور میں نے بھی اس کو کہا ہمیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے. ہمارے گھر کا ماحول ہر ٹائم خراب رہے. جہاں تک نو بتائیے، وہ کہتا تھا یوٹیوب یا شادی، کہتی تھی یوٹیوب. بچیاں اپنا گھر بچاتی ہیں. جب ایسے موقع آتے ہیں تو لڑکی روتی ہے، لڑکا نہیں روتا. یہاں پہ تو معاملہ الٹ ہے. آپ اس کا مذاق بنا رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جو بھی گل ہو جائے کوڑی والے ٹھیک ہوندے نے. گڈی تھلے بندہ آ جائے تو گڈی والے بھی کٹو. گڈی والا نا وہ غریب آدمی سی، غریب پاوے انا ہو کے ٹرتا ہوئے سڑک پہ. یار کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ خدا کو جان دینی ہے آپ لوگوں کو. اگر جیلیں مردوں سے بھری ہوئی ہیں تو عورتیں بھی غلط ہیں، ان سے بھی بھری ہوئی ہیں. ہوش سے کام لے کے فیصلہ کرتے ہیں، ہوش سے کام لے کے بولتے ہیں. میں پھر کہوں گا، کوئی قتل کا مقدمہ نہیں ہے، کوئی اشتہاری کیس نہیں ہے، کوئی زنا کا کیس نہیں ہے، کوئی بینک ڈکیتی نہیں ہے. فیملی میٹر تھا. میرا بیٹا کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں تھی. آپ نے اس کو اتنا اچھال کے اس چھوٹی سی بات کو اتنا اوپر لے گئے ہیں. ہم تو بیٹھ کے دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے اس رشتے کو زیادہ خراب کرنے والے آپ کے کمنٹس ہیں. گالیاں تک تو آپ لوگ دے رہے ہیں. آپ کو جلدی گالیاں دینے سے آپ لوگ آ رہے ہیں کہ کسی کا گھر کا میٹر اور گالیاں آپ دیتے ہیں. آپ تنقید رہے ہیں لیکن نیچے آپ اپنے گھر کا ماحول بتا رہے ہیں. یوں اپنی بیٹیوں بہنوں کو گندی گالیاں دے کے گھروں میں بھی مخاطب کرتے ہیں جو میری بیٹی کو دے رہے ہیں آپ. اور جب کیا آپ اپنی بیٹیوں کو یہی کچھ سکھا کے دوسرے گھروں میں بھی بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے امبر جیسی حرکتیں کرنا دیتے ہیں یہ ہدایت اپنی بیٹیوں کو آپ؟ کہ جو بہو لے کے آتے ہیں سوچ سمجھ کے نہیں لاتے کیسی آنی چاہیے؟ یعنی کہ ایک غلط لڑکی گھر میں لا کے ہم گھر کے 7 افراد خراب ہو جائے. ابھی آئی نہیں تو ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، آگے میں آ جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. چلے ٹھیک ہے جی، ہم نے پھر ایک بات کہیں گے، ہم مزید اس بات کو نہیں کھولیں گے. بہت کچھ، ایک دو گھر خراب ہو جائیں گے اور ادھر سے ہی ہوں گے. ہاں جی، سبھی لوگ ان کے بھی دوست نہیں ہیں تو سبھی ہمارے بھی نہیں ہیں. ادھر بھی بہت کچھ ہے. ہمیں پتہ ہے انہوں نے طلاق کا دعویٰ دائر کر دیا خلا کا، ہمیں یہ بھی علم ہے. ایک بات اور مجھے سننے کو ملی ہے کہ جی میں نے ان کو کہا میری تعریف میں ویڈیو بنائے. میں کیوں اپنی تعریف میں ویڈیو بنواؤں؟ کیا سنوں؟ ہاں یہ کیا گفتگو ہے، کتنی گھٹیا گفتگو ہے شبانہ کی. یار میں نے ایک بات کرنی تھی. شیخ مقیم، یار آپ مجھے ایک بات بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوٹل میں 3000 کا بل تھا، آپ نے پے نہیں کیا، تو یار آپ مجھے کہتے میں سارا بھی پے کر دیتا. آپ خود ہی مجھے کہتے رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ پیمنٹ نہیں کرنی. سلطان صاحب آپ نے یہاں پہ پیمنٹ نہیں کرنی، یہاں پہ مکمل آپ کی پیمنٹ ہے. آپ مجھے فون کر کے کہتے تھے مجھے پتا چلا آپ کی فیملی یہاں پہ کھانا نہیں کھا رہی. میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا بچے دیر سے سو کے اٹھتے ہیں. شیخ مقیم یہاں پہ سادی روٹی اور سادہ سالن ہے، بچے اپنے شوق سے باہر سے جا کے کھاتے ہیں. میں جس دن سامان اٹھا کے فارغ ہونے لگا ہوں، آپ نے اس دن میں مجھے بولا تھا کہ ان کو کسی طرح کے کوئی پیسے نہیں دینے. میں نے 2000 روپیہ وہاں پہ جو 2 لڑکے ہماری خدمت کر رہے تھے میں نے انہیں ٹپ دی. میں نے کہا جی کوئی صاحب، انہوں نے کہا نو صاحب شیخ صاحب نے منع کیا ہوا ہے. اب آپ نے نیٹ پہ آگے کہہ رہے ہیں سلطان صاحب سے انہوں نے 3000 مانگا، انہوں نے دیا نہیں. مجھے ان کی اوقات کا پتہ لگ گیا. باتیں تو آپ کروڑوں کی کر رہی ہیں اور 3000 سے آپ اپنے اوقات میرا اوقات لفظ بھی پکڑ لیجیے. یار میری بات سنیں، شیخ مقیم آپ ایک بہت شریف آدمی ہے. میں سب عوام سن رہی ہے، آپ بہت اچھے آدمی ہیں. اپنے گھر میں میں آپ کی تعریف کروں گا. آپ کو بھی دھکیل کے لا کے بٹھا دیا گیا یہاں پہ. آپ کو جو بتایا گیا کچھ نہ کچھ تو آپ نے بولنا ہی تھا. جو آپ کو پڑھایا گیا جناب، آپ کے پیچھے اگر آپ کی فیملی لگے نا، خدا کی قسم آپ کے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کا گھر آپ کی عورتیں چلا رہی ہیں. شیخ مقیم ہوش کریں. آپ ساری عمر نہیں اپنے بہن بھائیوں سے ملے. ہمیں پتا ہے آپ کے بہن بھائی چھڑائے گئے. ہمیں پتا ہے آپ کی بیٹی گڑیا کے سسر نے پچھلے مہینے دوسری شادی کی ہے، اس کو کھانا نہیں تھا مل رہا. اگر ادھر آپ کو منظور نہیں تھی ساس نند، یا آپ کو یتیم خانے سے لڑکا یتیم لے آتے. ہمیں پتا ہے آپ لوگ برداشت نہیں کرتی آپ کی عورتیں ساس نند کے رشتے کو.
आप लोग कहते हैं आपके रिश्तेदार कोई नहीं है लाहौर में, धर्मपुरा भरा पड़ा है, आपकी रिश्तेदारी बाबा टाउन में भी है, आप कैसे कहते हैं आपके रिश्तेदार नहीं है? वाकई नहीं है, आप मिलते हो किसी को तो आपकी रिश्तेदारी हो ना, खानदान से तो आप बना के रख नहीं सके, हमसे आपने क्या बनानी थी? अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया। मेरे मुंह से कोई गलत बात ऑडियंस के लिए निकल गई हो, हम माफी मांगते हैं, लेकिन प्लीज मजबूर ना करें। मुखालिफ तरफ से एक तो घर और खराब हो जाएंगे, घर खराब होने से बचाएं। बात सीधी ये है, अंबर हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अब भी कहेंगे हमारा बेटा कहीं ले जाना चाहता है, ले जाए। मेरे बेटे में इतने गट्स हैं, जो जिसने 2 बहनें पे जो घर लेके चल रहा था वो अब भी चल सकता है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। शेख मुकीम आप 10,000 रुपए का ताना मार रहे हैं, आप कई साल से अपने बड़े दामाद का खर्च घर का चला रहे हैं, उसका कारोबार नहीं है, आपने उसको गाड़ी में पैसे डाल के नहीं दिए? लेना देना तो चल, कभी बेशी तो होती रहती है, लेना देना तो चलता रहता है। आप मेरे बेटे को इतना जलील समझ देते तो मैं सोच समझ के रिश्ता देना था मेरे बेटे को। क्या देखा फिर क्या देखा था देखा हमने? लेकिन हमने जो देखा, हमने रिश्ता करने के बाद देखा, आपकी बेटी के मुंह में 2 गज की जुबान है, बिल्कुल नहीं झिझक रही, बिल्कुल। आप असद वाला ब्लॉग देखें, असद पीट उठा था कि इधर मेरा दोस्त मेरा भाई परेशान हो रहा है, रो रहा है, वो चिल थी, दाम निकाल रही है। और मैं खातून से बड़ा हैरान हुआ, फेवर कर रही है। अब वो परेशान थी, अब आपका तल्लुक टूट गया, आप क्या वो जिधर मर्जी जाए, हम नहीं रोकते, परेशान तो ये है। और दुनिया में कोई परेशानी भी होती है, परेशानी हो तो सहमे में घुस जाते हैं। और यार कमाल की परेशानियां ने, हद हो गई, अंग्रेजा ने भी पीछे छड़ गए ने, और डेड बॉडी सामने रख के पैग लाते ने, फिर पैग भी लाओ। अस्सलाम वालेकुम जी।